إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بڑیوں انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا۔ تمام کی تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 40/3 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ بھی سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 230/8 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں مگر
موضوع خطابت کیا ہے؟ میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں، مگر میں الحمدللہ اس بات کو وہاں سے اخذ کیا ہوں، ملک پاکستان، وہاں کے ایک عالم دین ہے حافظ شبیر صدیقی حفظہ اللہ، انہوں نے مساجد کا جائزہ لیا، ہر جگہ مساجد کے اندر جا کر کے دیکھے تو ان کو جو سمجھ میں آئی نمازیوں کی تعداد 2% ہے، 2% نمازی ہیں۔ نماز جمعہ کا جب جائزہ لیے تو 75% ہے۔ عید و بقرعید کا اگر جائزہ لیے تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ہے کہ 90 پر 5% ہے۔ عید و بقرعید میں بھی پورے مسلمان نہیں جا رہے، لیکن اگر مسلمانوں کو ضلالت سے نکلنا ہے، گمراہی سے نکلنا ہے، اپنے ایمان کو حفاظت رکھنا ہے، اپنے ایمان کو سلامت چاہیے، تو ایسی صورت میں پھر مسلمان پکے جتنے، اگر 100 مسلمان ہے تو 101 مسلمان ہر کسی کو نمازی ہونا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنے ٹیم کو لیا، جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، انہیں ٹیم کو لینے کے بعد سروے کیے، ہر گاؤں گئے، ہر جہاں تک ہو سکا انہوں نے سروے کیے، اور سروے کے مطابق ان کے سامنے لوگوں نے جو بہانہ رکھا، لوگوں نے جو عذر پیش کیا، انہی عذر کو اپنے تحریر کے اندر انہوں نے لکھا۔ اور میں نے جب پڑھا اس بات کو تو الحمدللہ مجھے بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ حقیقی معنوں میں لوگ یہی عذر پیش کرتے ہیں، یہی بہانہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جانیں، صرف میں نماز پڑھ لوں دوسرے نماز نہ پڑھے تو ایسا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکم دیتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور کیا کرو؟ نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اجتماعیت ہونا چاہیے، اجتماعیت ہونا چاہیے۔ انسان اگر ایک نمازی شخص سے ہے، خود نماز پڑھ لیتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا ہے، تو اس میں بھی ان کے اعمال خطرے میں ہے، ان کے اعمال خطرے میں ہے۔ اس لیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اہل و عیال نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیوی بے نمازی ہے، تو اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ اگر بیوی نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، تو دونوں میں جدائی اختیار کر دیا جائے، دونوں میں طلاق اور پیپر وغیرہ لے کر کے رفع دفع کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اگر شوہر نمازی ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، سمجھانے کی کوشش کیا جائے، نہیں سمجھنے کی صورت میں ان کا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے۔ کیوں؟ گاڑی جب چلتی ہے دونوں پہیے صحیح ہو تبھی چل سکتا ہے، اگر ایک ختم ہو تو ایک چاہے کتنا بھی اچھے چلانے والے ہو، تجربہ کار ہو، وہ نہیں چلا سکیں گے، کیا ہے کہیں نہ کہیں وہ پھنس جائیں گے۔ اسی لیے دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو جب انہوں نے سروے کیا معاشرے کے اندر تو سب سے پہلا جواب یہی آیا کہ مولانا کیا کروں، نماز تو میں پڑھنا چاہتا ہوں یا پڑھنا چاہتی ہوں، مگر یہ عذر ہے۔ کیا عذر ہے؟ بچوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کو خدمت کرنے کی وجہ سے، ان کے کھانا پکانے کی وجہ سے، ان کو اسکول کے لیے تیار کرنے کی وجہ سے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے وقت نہیں مل پاتا ہے، وقت نہیں مل پاتا ہے، اسی میں پھنس جاتا ہوں، اسی میں کام و کاج کے لیے میں نکل جاتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو شام تک کام و کاج میں پھنسا ہوا رہتا ہوں، وقت نہیں مل پاتا ہے۔ اور عورت نے یہ جواب دیا کہ یہی بات ہے کہ میں کھانا وغیرہ پکانے میں مشغول ہو جاتی ہوں، جس کی وجہ سے نماز کا وقت کا پتہ نہیں چل پاتا ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو کیا یہ کوئی بہانہ ہے؟ یہ کوئی بہانہ ہے؟ کوئی بہانہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ بھلا آپ کو کھانا یاد ہے، آپ کو پکانا یاد ہے، آپ کو پینا یاد ہے، آپ کو دیگر تمام ساری چیزیں یاد ہے، آپ کو اگر کہیں سے دعوت آئے تو وہاں پہ اٹینڈ کرنا آپ کو یاد ہے، دیگر جگہوں پہ جانا یاد ہے، ہر جگہ آپ کو وقت نکل سکتا ہے، ٹائم نکل سکتا ہے۔ اگر شادی بیاہ کے موقع آئے تو آپ اگر کہیں پہ سرکاری جاب کر رہے ہیں پھر بھی ایک ہفتے کے لیے آپ وقت نکال سکتے ہیں، چھٹی لے سکتے ہیں، عارضے ڈال سکتے ہیں اور آپ وقت نکال سکتے ہیں، لیکن نماز ہی ایک اتنا کمزور شے ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس وقت نہیں ہے،
جس کے وجہ سے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں نماز کی اتنا اہمیت ہے، نماز کی اتنا فضیلت ہے، نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے وعیدیں سنائے ہیں، اتنے سارے فضائل سنائے ہیں، اگر ایک ایک چیز پر اگر بات کیا جائے تو مہینہ بیت سکتے ہیں، بہت وقت لگ سکتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز کے تعلق سے جو ذکر کیا ہے میرے بھائی، نماز کے تعلق سے ذکر آیا ہے 80 پر 2 مرتبہ، 80 پہ 2 مرتبہ۔ یہاں پر سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ، اللہ رب العالمین اگر ہم مومنوں کو، ہم مسلمانوں کو، ہم متبع سنت کو، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو اگر ایک ہی بار کہہ دے تو ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مرتبہ کیوں تذکرہ کیا ہے، تاکیداً کیوں آیا ہوا ہے، 80 پر 2 مرتبہ کیوں ذکر کیا ہے؟ تو میرے بھائیو آپ جانیں جس چیز کی جتنا زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جتنا زیادہ فضیلت ہوتی ہے، وہی چیز بارہا بیان کیا جاتا ہے، تاکیداً سمجھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، کہیں پہ لالچ دیا ہے تو کہیں پہ تنبیہ سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر سمجھایا ہے کہ ایسا ہے، آپ مصیبت میں پھنس گئے ہیں، پریشانی آپ کی زندگی میں ہے، آپ کو راستہ نہیں مل پا رہا ہے، آپ مستعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کریں، رب سے سوال کریں، رب سے مانگیں، رب عطا کرے گا، رب عطا کرے گا۔ یہاں پہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم چیز کہا ہے اور لالچ دیا ہے کہ نماز سے آپ کو وہ شے مل سکتا ہے، وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، وہاں پہ جو پہلا سوال ہوگا کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے جس کے وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے ہو؟ تو میرے بھائی جواب یہی آئے گا، جواب وہ یہاں پہ یہ نہیں کہے گا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، میں سود کھاتا تھا، میں رشوت لیتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میں دھوکہ دھڑی کرتا تھا، یہ ساری جواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے سوال پر جو پہلا ریزن سنائیں گے، لم نکن من المصلین، ہم مسجدوں سے دور تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کے لیے ہمیں وقت نہ ملا کرتا تھا، ٹائم پاس کیا ہے، ٹائم وقت نکل جاتا تھا، وقت گزر جاتا تھا بچوں کو پالنے میں، بیوی کو پالنے میں، گھر میں کھانا بنانے میں، اس لیے ہم نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کو چھوڑتے تھے، نماز ہماری زندگیوں میں نہیں تھی، نماز ہم نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلا ریزن اس لیے ہم جہنم کے اندر آ گئے ہیں، اس لیے ہم جہنم کے اندر آ گئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، یہ جہنم اور دنیاوی زندگی بھی جو انسان جب نماز کو نہیں پڑھتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کو برباد کرتا ہے، منمانی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتَ بَصِيرًا۔ کل قیامت کے جب انسان جب اٹھے گا، اللہ قبر سے جب اٹھے گا تو وہ انسان اندھا ہو کر کے اٹھے گا، ان کے پاس توانائی نہیں ہوگی، دانائی نہیں ہوگی، آنکھ نہیں ہوں گے، وہ انسان رب سے سوال کرے گا، رب سے پوچھے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تو مجھے آنکھیں دی گئی تھی، آنکھوں سے میں دیکھتا تھا، توانا تندرست تھا، ہٹھا کھٹا تھا، سب کچھ میرے پاس تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آج اندھا ہو کر کے میں کیوں اٹھ رہا ہوں، آج مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے، آج میری بصارت کیوں چھن گئی ہے، آج تو میں اندھا ہو کر کے اٹھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ تمہارے سامنے واضح و نصیحت کی جاتی تھی، بیان کیا جاتا تھا، تقریر سنایا جاتا تھا، قرآنی آیت پڑھ کے سنایا جاتا تھا، لیکن تم اس وقت کیا کرتے تھے، ہمارے آیتوں کو تم نے بھلا دیا تھا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیا تھا، نمازوں سے منہ موڑ دیا تھا، اس لیے آج تو اندھا ہو کر کے اٹھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں دنیا کی زندگی بھی ان کی تنگ ہوگی، دنیا کی زندگی کے اندر کمائیں گے، کھائیں گے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوں گے، اولاد بگڑے ہوئے ہوں گے، بیوی بگڑی ہوئی ہوگی، خاندان سے روٹے ہوئے ہوں گے، بڑا مسئلہ اور پریشانی زندگی میں ہوگی، دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں اندھے ہو کر کے وہ انسان اٹھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ وقت نہیں مل پاتا یا وقت نہیں مل پاتی، اس کے وجہ سے میں نماز کو ضائع کرتی ہوں یا ضائع کرتا ہوں، تو یہ کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر کے کیونکہ دیگر لوگوں سے انہوں نے بات کیا، ہر طرح کے آدمی ملتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، کچھ نے ایسا کہا کہ مولانا کیا کریں، میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں مگر یہ ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، میں ناپاکی کی حالت میں رہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ آخر تمہارے کپڑے کیسے ناپاک ہوتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ میں کاشتکاری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، کیچڑ وغیرہ کپڑے میں لگ جاتے ہیں تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ان کو مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، حالانکہ اگر کیچڑ لگ جائے، اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والا انسان ہے، اگر کوئی شے لگ جائے، ناپاک پانی اگر وہ نہیں ہے تو وہ کپڑا ناپاک ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جانور وغیرہ پالتے ہیں، جانور وغیرہ پالنے کی وجہ سے ان کو چارہ کھلانا پڑتا ہے یا دیگر چیزیں کرنا پڑتا ہے، جس کے وجہ سے ان کے کیا ہے جانور کے پیشاب و پیخانہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ لیکن اس پر پورے امت کا اجماع ہے کہ جو کھانے اور پینے والے جانور ہے، اس کے اگر پیشاب بھی کپڑے کے اندر لگ گیا ہے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ اگر اس کی غذا کیا ہے، ان کے جو پیخانہ بھی لگ گیا ہے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے۔ آپ تھوڑے ہاتھ مار لیں، صاف کر لیں، وہ کپڑا پاک ہے، وہ کپڑا پاک ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ کے کپڑے میں لگ گیا ہے، آپ کوئی کہیں پہ کام کر رہے ہیں، کاج کر رہے ہیں، آپ کو کوئی میکینک ہے، کوئی شے لگ سکتا ہے، گندا لگ سکتا ہے، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے ہیں، آپ کے کپڑے پاک ہے، آپ کے کپڑے پاک ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے، آپ کے ناپاک کپڑے کب ہوں گے؟ کپڑے ناپاک اسی وقت ہوں گے یا تو آپ کے شرمگاہ سے نکلنے والے شے، یعنی جب پیشاب وغیرہ آپ کے کپڑے میں لگ گیا ہے تب آپ کو کپڑا دھلنا پڑے گا۔ آپ کے کیا ہے پیخانے کے راستے سے کوئی چیز آ گیا ہے، کپڑے میں لگ گیا ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایام خواتین کے تعلق سے ہے، ایام مخصوصہ میں ہے، یعنی حیض کی حالت میں حیض کا خون کپڑے میں لگ گیا ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، کپڑا دھلنا پڑے گا۔ لیکن یہ عذر و بہانہ جو کیا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے؟ آپ کے کپڑے میں اگر کوئی سیاہی بھی لگ گیا ہے، کوئی دیگر چیزیں، اگر گاڑی کا آئل بھی لگ گیا ہے، آپ کام و کاج کر رہے ہیں، کہیں سے آپ کو کوئی چیز اگر چیز لگ گئی ہے، وہ گندا نہیں ہے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہے، آپ کے ساتھ یہ بہانہ نہیں چل سکتا ہے۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کر کے نماز کو ضائع کر دیں، نماز کو چھوڑ دیں کہ یہ گندگی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں یا نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ بعض عورتوں نے یہ کہا کہ گھر کے اندر ہم کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، ایسا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہلدی مسالے وغیرہ لگ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کپڑا ناپاک ہو گیا۔ میرے بہنیں آپ غور کریں، اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ شے کھانے اور پینے کی چیز ہے، وہ پاک ہے۔ اس کو عذر نہ بنائیں، بہانہ نہ بنائیں اور نماز کو ضائع نہ کریں۔ آپ کیوں ہی عذر بنائیں گے، بہانہ بنائیں گے؟ میرے بھائیوں، آپ کے پاس شیطان آئے گا اور نماز سے آپ کو دور کر دے گا، مسجدوں سے آپ کو دور کر دے گا، عبادتوں سے آپ کو دور کر دے گا اور آپ کو دنیا ہی کے ہوا میں پھنسا دے گا۔ آپ اس میں پھنس جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر بغیر توبہ کیے ہوئے آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، آپ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو کیا ہے وہ متکبر بن جاتا ہے، گھمنڈی بن جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، میں نمازی ہوں تو میں سب سے اچھا ہوں، میں نمازی ہوں تو یہ سب برے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سوچ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں نماز پڑھوں گا تو میں بھی متکبر بن جاؤں گا، میں بھی خراب ہو جاؤں گا، میری نظروں میں انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اہمیت کے کوئی شے نہیں رہے گی، اس لیے ہم نمازی کو نہیں پڑھیں گے کہ متکبر کیسے ہم بن جائیں۔ یہ تو اور مزید دماغ کو خراب کر دینے والی اور ایسا انٹرویو تھا کہ انہیں سوچنے پر مجبور کیا بھلا وہ نمازی کیوں ہے میرے بھائی، جسے انسان کو انسان سے دور کر دے، متکبر ہونے پر مجبور کر دے۔ نماز تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روک دیتی ہے، بری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ آپ ایسا کون سا نماز پڑھتے ہیں جس سے آپ متکبر بن جائیں؟ کیوں کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہے کہ اپنے آپ ہی کو سمجھتا ہے، دوسرے کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح سے بھی ان کے سامنے باتیں آئی اور انہوں نے باقاعدہ لکھا، اور لکھنے کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کیا، انہوں نے گزارش کی کہ جن تک یہ پرچہ پہنچایا جائے، ہر آدمی اپنے اپنے خطاب کے اندر، اپنے اپنے تقریر کے اندر، اپنے اپنے مساجد کے اندر ان چیزوں کو رکھیں، تاکہ ایسا ہوگا کہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہو جائیں اور مسجدوں سے لوگ قریب ہو جائیں۔ کسی نے کہا
کسی نے ایک دم آسانی کے ساتھ یہ جواب دے دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہم موحد ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، سارے شیء ہمارے پاس ہے، ہم اگر نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر شرک کے حالت میں مرا ہے تو اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا، بس اسی پہ امید ہے ہمیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا اور ہم اس سے بچ کر کے نکل جائیں گے، ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ میرے بھائی یہ بھی ایک دم ایسا ان کے ذہن و دماغ کو اندر جھنجھوڑ دینے والا سوال تھا میرے بھائیوں۔ پھر انہوں نے ان سے سوال کر گیا کہ اللہ نے کہاں پہ یہ لکھا ہے، کہاں پہ یہ کہا ہے کہ آپ نماز اگر نہیں پڑھیں گے پھر بھی آپ کو بخش دے گا؟ آپ اگر مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے پھر بھی آپ کو بخش دے گا؟ آپ اگر مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے پھر بھی آپ کو کہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا؟ کیا میرے بھائیوں صحابہ کرام تلوار کے نیچے نمازیں ادا کی؟ کیا صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ صحابہ کرام یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے؟ کیا وہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو نہ سمجھ سکے؟ جو انسان یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے جائیں اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، میرے بھائیوں اگر یہی بات تھی پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انسان زکوٰۃ کا مال دیتا تھا، اگر اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسی بھی اگر کوئی دیتا تھا، اگر آج مجھے نہیں دے گا اور وہ اگر انکار کرے گا اور نماز اور زکوٰۃ میں اگر کوئی تفریق کرے گا تو میں اسے جنگ کروں گا۔ کیوں تیار ہو گئے؟ جنگ کرنے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وعیدیں کیوں سنائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل یہ تمنا کرتا ہے، میرا دل یہ آرزو کرتا ہے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دو مصلی پہ اور میں گاؤں میں نکل جاؤں، محلے میں نکل جاؤں، چوراہے پہ نکل جاؤں، سڑکوں پہ نکل جاؤں، لوگوں کے جمگٹھا جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ نکل جاؤں اور نکلنے کے بعد میں کیا کروں؟ جو نماز کے لیے نہیں آئے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے یہ سوچ کر کے خاموشی اختیار کر لیے کہ گھروں کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہے، اب عورتوں کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آتی ہے الگ بات ہے آ کر کے پڑھیں، لیکن مساجد ہی کے اندر آ کر کے پڑھے گی ایسا ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ بچے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے اوپر نماز ابھی فرض نہیں ہوئی ہے تو کہیں گھن کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن نہ پس جائے، اس لیے نبی رک گئے اس بات سے۔ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جانتے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو یہ لوگ عذر بہانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بعض نے کہا میرے بھائی، بعض نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخشوا لیں گے، ہم نبی کے امت ہیں، متبعی سنت ہے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی ہمیں جہنم کے اندر کہاں جانے دیں گے، نبی ہمیں بخشوا لیں گے۔ میرے بھائیوں آپ کا یہ کہنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ دنیا کے اندر جو چاہو مانگ لو، دنیا کے اندر جو سوال کرو سوال کر لو، میں دے سکتا ہوں میرے پاس ہے تو، لیکن اے فاطمہ کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ میں نبی کا بیٹی ہوں، پیغمبر کا لخت جگر ہوں، اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں گے، میرا بابا مجھے بچا لیں گے۔ فاطمہ دیکھیں جس کے اعمال جس انسان کو پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں لے جا سکتے ہیں، اس لیے اے فاطمہ ایسا کرو کہ تم جو ہو نیکی اچھے اعمال کر لو، بہتر اعمال کر لو، انقذی انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں نہیں بچوا سکتا۔ یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمیں بخشوا لیں گے، نبی ہمیں معاف کروا لیں گے۔ میرے بھائیوں یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے اور ہمارے آپ کی نماز چھوڑنے کا بہانہ ہے، یہ عذر بھی نہیں چل سکتا ہے، یہ عذر اور بہانے بھی نہیں چل سکتا۔ میرے بھائیوں اگر مسلمان کوئی انسان دائرہ اسلام میں رہنا چاہتا ہے، اگر وہ مسلمان کے صفوں میں رہنا چاہتا ہے تو مسجدوں کو آباد کرے، نماز کا پابند بن جائے، نماز پڑھیں، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والے مسلمان ہے ہی نہیں۔
ہم کہہ دیں ممبر پہ چڑھ کر کے دیگر مولوی صاحب بیان کر دیں ممبر پہ چڑھ کر کے میرا فتویٰ کچھ ہو سکتا ہے، دیگر لوگوں کے فتوے کچھ اور ہو سکتے ہیں، کوئی آدمی چہرے کو دیکھ کر کے نہیں مولانا اگر ایسا کہہ دیں گے تو تقریباً آج انڈیا کے اندر جو صرف 2% نمازی ہیں سب کے سب مسلمان سے نکل جائیں گے، سب کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے چہرے کو دیکھ کر کے نہیں، ذرا حل کیا جائے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے اور اس مسئلے کو اس طرح سے بٹھایا جائے کہ نہیں نماز جو چھوڑنے والا اسلام سے نہیں نکلتا ہے، تو ہمارے کہہ دینے سے، آپ کے کہہ دینے سے، دیگر لوگوں کے کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائی۔ میرے آقا کہہ دیے ہیں، وہیں پہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس فیصلے کے بعد دوسرا فیصلہ ہے نہیں۔ میرے نبی نے کہا، میرے آقا نے کہا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بین مسلم کی روایت ہے، کوئی عام فہم زبان کے اور عام کتابوں کے اندر روایت نہیں ہے، یہ عربی قصے و کہانی نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہا، میرے نبی نے کہا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، یعنی حد فاصل اگر بیچ کا راستہ کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ مثلا ایک گھر ہے، ادھر ایک کمرہ ہے، ادھر ایک کمرہ ہے، بیچ کا کمرہ حائل ہے، اگر بیچ کا کمرہ گرا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں روم مل جاتا ہے، دونوں گھر مل جاتا ہے۔ مثلا ایک نالی ہے، نالی کے اندر ادھر گٹر کے اندر کوئی اچھی چیز جا رہا ہے، ادھر خراب چیز جا رہا ہے، بیچ میں راستہ جو روکا ہوا ہے وہ دونوں کو الگ کیا ہوا ہے، اگر بیچ سے اس راستے کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہوں گے؟ وہ چیز کیا ہوں گے؟ دودھ بن جائیں گے، گٹر کے نالی میں بہ جائیں گے، تو حکم بدل جائے گا، مسئلے بدل جائیں گے، دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، ایک غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے، آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، غیر مسلم مساجد میں نہیں آتے، آپ بھی مساجد کے اندر نہیں لائیں گے۔ آپ یہ بہانہ کر کے کاروبار میں بیٹھ کر کے بہانہ ماریں گے، غیر مسلم بھی یہی کہہ سکتا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام سے نکل چکے ہیں، آپ اسلام سے نکل چکے ہیں، آپ کو اسلام میں کوئی اجازت نہیں کہ آپ اسلام میں نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز میں بیان کو سن لیا، اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اب میں کیا کروں گا؟ توبہ طائف ہو جاؤں گا اور مسجدوں کو آباد کرنے لگوں گا، نماز اور صلاۃ کا پابند ہو جاؤں گا۔ اب میری جو گناہ ہو گئی تھی وہ پیچھے ہے، لیکن ابھی میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل بنی آدم خطا، کہ آدم کے سارے اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو گناہوں کے بعد توبہ کر لیں۔ تو آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ نماز کو چھوڑ کر کے اسلام سے نکلنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ یہ بیان کو سن کر کے، یہ تقریر کو سن کر کے، یہ حدیث کو سن کر کے آپ توبہ و طائف ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی نئی سرے سے شروع ہو جاتی ہے اور آپ پھر نمازی بن جائیں، نماز آپ پڑھتے رہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے مولانا میں توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن قضائی عمری والا بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ قضائی عمری، اگر آپ کو 7 سال کی عمر سے لے کر کے اگر آپ 60 سال کے نماز تک چھوڑ دیے ہیں تو پورے کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ کو سب پڑھنا پڑے گا ورنہ آپ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو کیسے ہم پڑھ نہیں پائیں گے مولانا؟ اس لیے جہنم کے اندر جانا ہی جانا، کیا کریں گے؟ چلو ایسے چل جائیں گے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں یہ غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ مبرہ ہو جاتے ہیں، آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ نئے سرے سے آپ زندگی شروع کریں اور وہاں سے نماز شروع کریں، وہاں سے آپ کے جو گناہ آپ نے کیے تھے توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو گناہوں کو معاف کر دیا، نئے سرے سے آپ کا خط لکھا جا رہا ہے، کتابت ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے نیکی کے کام کریں، آپ کو قضائی عمری کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے یہاں تک بھی بہکا دیا ہے۔ بعض ہمارے بھائی ہیں ڈبے لے کر کے، برتن لے کر کے، سارے چیز لے کر کے، کپڑے لے کر کے 40 دن 4 مہینہ 3 دن نکل رہے ہیں، نماز کی دعوتیں ہو رہی ہے، لیکن نماز کی دعوتیں تو ہو رہی ہے لیکن وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ بے نمازی تھے، نماز پڑھنے لگے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے لگے ہیں، لیکن آپ کے اوپر پھر بھی معافی نہیں ہے، قضائی عمری ادا کرنا پڑے گا۔ بھیا ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کہاں سے کاؤنٹ شروع کریں، کہاں سے گنیں کہ ابھی 60 سال تک میں نماز کو چھوڑا تھا، 7 سال سے لے کر کے 60 سال میں چھوڑا تھا، اب کب ہم پڑھیں گے؟ قبر تک پہنچنے تک وہی پڑھتے رہیں گے، پھر یہ نماز کب پڑھیں گے؟ تو یہ بھی ایک بہانہ بنا میرے بھائی، ایسا بھی کچھ بھی بہانہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ رب کے
بندگی کی طرف پلٹ کے آ جاتے ہیں، عبادت کی طرف پلٹ کے آ جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، رضا کر لیتے ہیں، اللہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے تو توبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، باتیں بے شمار تھی، ابھی چند بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے بنا پر میں اپنے بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اگر ہماری زندگی باقی رہی تو اسی موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے یہی بات کرنا چاہیں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے، اپیل ہے، میرے بھائی کاروبار کو بہانہ نہ بنائیں، دکانداری کو بہانہ نہ بنائیں، کھانا پکانے کو بہانہ نہ بنائیں، دیگر چیزوں کو بہانہ نہ بنائیں، بیماری کا بہانہ نہ بنائیں۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھیں۔ اب ایک سوال یہاں ہو سکتا ہے کہ مولانا وہ جو سروے کیے تھے وہ عام نمازوں میں ظہر کے نماز میں گئے ہوں گے، اس لیے 2% بتائے، وہ عصر میں گئے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، اور دیگر نمازوں میں گئے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن کیوں وہ کام و کاج کا ٹائم ہوتا ہے وہ کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نماز فجر کے وقت کون کہاں رہتا ہے؟ فجر کے وقت ہر کوئی گھر کے اندر رہتا ہے، آرام سے سو لیتا ہے، بستر گرم رہتا ہے، لیکن کانوں میں ٹکراتی ہے، آوازیں گونجتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اے انسان، تو جو سوچ رہا ہے، بستر کے اندر تو لیٹا ہوا ہے، تمہارا یہ خواہش اور تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ہم نیند کے اندر سوئے رہیں گے، یہ بہتر ہے، لیکن تمہاری یہ غلط فہمی ہے، تم یہ غلط سوچ رہے ہو۔ نیند بہتر نہیں ہے میرے بھائی، نیند بہتر نہیں ہے، نماز بہتر ہے، نماز بہتر ہے۔ نیند لوگو جسم کو زندہ رکھو گے، نماز پڑھو گے روح کو زندہ رکھو گے۔ جسم اگر بچے یا نہ بچے کوئی مسئلہ نہیں، روح کا زندہ رکھنا ہے۔ اگر جس طرح سے پانی سے مچھلی کو نکال دیا جائے تو پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے مسلمانوں کا رشتہ مساجد سے اگر کاٹ دیا جائے، نمازوں سے اگر کاٹ دیا جائے تو میرے بھائیوں اسلام کا کیا روح زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز فجر میں تو ہر کوئی رہتا ہے، فجر کی نماز میں ہر کوئی رہتا ہے، لیکن گھر کے اندر یہ ایک بہانہ بنتا ہے کہ مولوی صاحب آنکھیں نہیں کھلتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سو کر کے نماز کو برباد کر رہے ہیں، سو کر کے نماز کو اگر آپ برباد کر رہے ہیں تو میرے آقا نے دیکھا، میرے نبی نے دیکھا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے ہیں۔ آپ نے کہا، کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر دو فرشتے لے کر کے گئے ہیں، جبرائیل اور میکائیل نبی کے کندھے کو پکڑے ہیں اور سفر کرائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا بھی شیئر کرتے ہیں، جہنم کا بھی شیئر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے انسان کے پاس سے ہو رہا ہے جن کا سر پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے، پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اور جب تک یہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے ان کا سر صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم تھے، شفیق تھے، شفقت بڑی نظر سے دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اپنے ساتھیوں سے سوال کر لیے، فرشتوں سے سوال کر لیے۔ فقلت من هؤلاء یا جبریل آمین، یا جبریل و میکائیل، اے جبرائیل و میکائیل بتاؤ تو صحیح، ان کے سر کیوں پھوڑا جا رہا ہے، ان کے سر کیوں چکنا چور کیا جا رہا ہے، ان کے سر پتھروں سے مار مار کے ہلاک کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، کیا علت ہے، کس کی پاداش میں یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ میرے نبی کو بتایا گیا، میرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا، کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا، یعنی آنکھیں نہیں کھلتی تھی، تمام چیزوں کے لیے آنکھیں کھل جاتی تھی۔ اگر ابھی یہاں سے آپ کو حیدرآباد جانے کا ہے، یہ مثال دے کر کے بات کو ختم کریں گے، حیدرآباد جانے کا آپ بس میں ٹکٹ 5 بجے کے لیے ہیں، 5 بجے کے، آپ کب جائیں گے وہاں اسٹیشن کب پہنچیں گے؟ 4:30 کو پہنچ جائیں گے، تو آپ کو بس کا ٹکٹ ضائع نہ ہو جائے اس لیے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے۔ ارے آپ کی مسلمانی بدتو ہے، آپ ایسا مسلمان ہے کہ آپ کو وہی ایمان آپ کو بس اسٹیشن تک تو پہنچا دیا، ریلوے اسٹیشن تو پہنچا دیا، لیکن آپ کی کیا مسلمانی ہے، آپ کی غیرت نہ جاگی، آپ کی ضمیر زندہ نہ ہوا، کانوں میں ٹکرائی، ایک مساجد سے نہیں ہر مساجد سے آواز آئی، اور بعض لوگوں نے تو یہ بدعت بھی شروع کر دیا ہے کہ اب اذان کے بعد پھر سے کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی ایجاد کر دیا گیا ہے، آپ کی ضمیر نہ جاگا، آپ بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بھلا آپ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہلا رہے ہیں؟ مجھے ذرا جواب دے، اس بات کا جواب دے میرے بھائی۔ باتیں بے شمار تھی، بہرحال یہیں سے بات کو ختم کریں گے۔ اللہ اپنے دل کے اندر ٹھنڈے دماغ سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو برا نہیں ثابت کر رہا ہوں، ان اريد الا الاصلاح، تڑپ ہے میرے دل کے اندر،
तड़प है मेरे सीने के अंदर। मेरे भाइयों, नमाज कहाँ कहाँ ज़ाया हो रही है, नमाज कहाँ कहाँ बर्बाद हो रही है। शादी खाने के अंदर गए हैं, नमाज का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे नमाज ज़ाया हो रही है। दीगर जगहों पे नमाज बर्बाद हो रही है। अब रब को क्या मुँह दिखाएंगे, रब को क्या मुँह दिखाएंगे मेरे भाइयों, क्या जवाब देंगे? सोचें, गौर करें, तदब्बुर करें। आपकी ज़िंदगी की क्या गारंटी, अभी सांसें रुक जाए और आप रब के प्यारा हो जाए, क्या जवाब देंगे? मेरे भाई उस गौर फिक्र करें। बहरहाल इस बात को ख़त्म करता अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मौला करीम जो बात कही गई है, सबसे पहले तो हम और आपको तो इन बातों के ऊपर अच्छी समझ की तौफीक दे दे। उसके बाद मौला कि हम तमाम मुसलमानों को मौला करीम जो इस गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं कि कारोबार से फुर्सत नहीं मिलता है, आंखें नहीं खुलती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, दीगर चीज़ हो जाते हैं और ये सोच सोच करके नमाज को ज़ाया कर रहे हैं, मौला करीम तो हकीकी मानों में, सही मानों में उसे अच्छे समझ के तौफीक दे दे और उन्हें तौबा करके मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे दे। मौला करीम उन्हें सोम सलात का पाबंद बना दे। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व अख़दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।